الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، کل آپ کے سامنے ایک موضوع ذکر کیا گیا تھا اور وہ موضوع یہ تھا کہ اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ایک مسلم لیڈر کی جو بات اس نے کہی تھی اس کو ذکر کیا گیا تھا شیولنگ اور حجر اسود کے بارے میں۔ اب یہاں پر ناظرین دو باتیں اور عرض کرنی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ غیر مسلم بھائی کہیں سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، ہمارے کچھ غیر مسلم بھائی یوں کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی پتھر کو پوجتے ہو، ہم بھی پتھر کو پوجتے ہیں، تمہارے میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ تم جدھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہو بیت اللہ کی طرف وہ پتھر ہے اور چکور نما مربع کمرہ ہے جس کو تم سجدہ کرتے ہو۔ ہم چھوٹے پتھر کو کرتے ہیں، تم بڑے پتھر کو کرتے ہو، تو فرق کیا ہے؟ تو ناظرین اس کے بارے میں دو چار باتیں عرض کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے شیولنگ کا اور حجر اسود کا، حجر اسود کے متعلق تو کل مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی کی ویڈیو آپ کو دکھائی دی تھی، تحقیق کے اعتبار سے وہ کافی ہو گئی۔ چنانچہ حجر اسود کے اوپر تو اور بھی بہت ساری احادیث ہے جس کو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ صرف اس شبے کا جواب دینا ہے کہ ہمارے اور غیر مسلم بھائیوں کے پتھر کے پوجنے میں کیا فرق ہے۔ ہم پتھر کو نہیں پوجتے ہیں، ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے صرف جہت کے اندر اتحاد قائم کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ورنہ امت کے اندر اتحاد قائم نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا میں مشرق کی طرف کروں گا، کوئی کہتا ہم مغرب کی طرف کریں گے، کوئی کہتا ہم شمال کی طرف کریں گے، کوئی کہتا ہم جنوب کی طرف کریں گے۔ تو صرف اتحاد قائم کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ ہم نہ بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، نہ ہی ہم بیت اللہ کو پوجتے ہیں۔ ہمارا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، جسے قرآن نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی ہے اللہ تو ادھر ہی ہے، وہیں پہ ہے۔ اسی لیے مستقل یوں کہنا کہ مسلمان بھی پتھر کو پوجتے ہی یہ غلط ہے۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف صرف رخ کرتے ہیں، اور رخ بھی بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ کے اوپر جو رب کی انوارات اور تجلیات بیت اللہ ہونے کی حیثیت سے، یعنی رب کا گھر ہونے کی حیثیت سے جو تجلیات اتر رہی ہے ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم صرف بیت اللہ کو سجدہ کرتے تو اگر کوئی آدمی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے اور وہ مستقل بیت اللہ سے 5000 میل یا میٹر فٹ اوپر کی طرف اڑ رہا ہے تو بھی اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر بیت اللہ کو ہم سجدہ کرتے تو نماز کے لیے کہہ دیا جاتا جب تک تم زمین پہ نہیں اترو گے نمازیں تمہارے لیے معاف ہے، بعد میں نمازیں پڑھنا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔ اگر اوپر ہم چل رہے ہیں وہاں پر بھی نماز فرض ہے، اور اسی طرح اگر زمین کے نیچے 5000 فٹ کی نیچائی پر ہم سمندر میں سفر کر رہے ہیں، سب مرین میں یا کسی دوسری چیز میں، وہاں پر بھی ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر ہم بیت اللہ کو پوجتے یا بیت اللہ کو سجدہ کرتے تو پھر وہاں تو بیت اللہ وہاں سے تو 5000 فٹ کی اونچائی پہ ہے، وہاں پہ اوپر کی طرف ہے، وہاں پر ہم سجدہ اس کو ہم نماز نہ پڑھتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان فضا میں رہے، سمندر میں رہے، نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ہم بیت اللہ کو نہیں پوجتے ہیں، ہم رب ذوالجلال کو ہی سجدہ کرتے ہیں، ہم کسی اور کو سجدہ ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے حجر اسود کے بارے میں مولانا سمیع الدین قاسمی نے کل صاف ستھرے الفاظ میں حدیث ذکر کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب حج کے لیے جب آپ تشریف لے گئے اور آپ حجر اسود کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع
ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ آپ نے تجھے بوسہ دیا تھا تو میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، یہ الگ پتھر ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے اور برکتی پتھر ہے۔ اس کے متعلق اور بھی دوسری حدیثیں ہیں کہ کل قیامت کے دن جا کر کے وہ گواہی دے گا جو بندہ اسے بوسہ لے گا، اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ جنت کا ایک پتھر ہے اور وہاں صرف بطور برکت کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو اسے چوما صرف شفقت کے لیے چوما ہے، اس لیے نہیں چوما کہ اسے خدا سمجھ کر کے چوما ہے، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس مقولے نے معاملے کو بالکل صاف کر دیا۔ اس لیے بات یاد رہے کہ ہم جبکہ ہمارے غیر بھائی شیولنگ کو پوجتے ہیں، اسے منتیں مانتے ہیں، اور اسی طرح یہ لمبے لمبے جو مجاہدے کیے جاتے ہیں جس کو قرآن نے پہلے ذکر کیا، ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها، کہ رہبانیت کو انہوں نے خود اختیار کیا تھا، ہم نے ان کے لیے رہبانیت رکھی نہیں تھی۔ تو ناظرین بات سمجھ میں آئی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ بیت اللہ صرف جہاد کی حیثیت سے ہم اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں، اور صرف رخ کو قائم کرنے کے لیے سجدہ رب الجلال کو ہوتا ہے، ان تجلیات ربانی کو ہوتا ہے جو بیت اللہ کے اوپر اتر رہی ہیں۔ باقی ہمارے غیر بھائی ہیں وہ بت کو ہی پوجتے ہیں، چاہے وہ گھر میں رکھا ہوا ہے یا مندر میں رکھا ہوا ہو، وہ اسی کو پوجتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پوجتے ہیں، اور اسی لیے اسی طرح جہاں غیروں کے ساتھ مشابہت کا نمبر آ جائے وہاں اللہ کی نبی نے سختی فرمائی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی 3 اوقات مکروہ ہیں جن میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ صبح طلوع آفتاب کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، اور غروب کا وقت ہے۔ ان میں نماز پڑھنا اسی لیے منع کر دیا گیا کہ ان میں ہمارے غیر بھائی سورج نمسکار یا سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم اس وقت نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، بیت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ بیت اللہ کی طرف صرف جہت کے اعتبار سے ہم رخ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے ذہنوں میں بھی شبہ آتا ہے، غیروں کی بات سن کر کے ہم بھی پتھر پوج رہے ہیں، تم بھی پوج رہے ہو، تمہارے ہمارے فرق کیا ہے؟ نہیں، فرق ہے عزیزو، فرق یہ ہے کہ ہمارے غیر بھائی پتھر کو پوجتے ہیں، ہم صرف اللہ کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔